دجال دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی فریب کے ہیں۔ یہ عہد رسالت مآب میں مقام طیہ جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، بوقت غروب آفتاب پیدا ہوا۔ پیدائش کے بعد آنن فانن بڑھ رہا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ پھوٹی تھی اور بائیں آنکھ پیشانی پر چمک رہی تھی۔ وہ چند دنوں میں کافی بڑھ کر دعویٰ خدائی کرنے لگا۔ سرور کائنات جو حالات سے برابر مطلع ہو رہے تھے، انہوں نے سلمان فارسی اور چند اصحاب کو لیا اور مقام طیہ جا کر اس کو تبلیغ کرنا چاہی۔ اس نے بہت برا بھلا کہا اور چاہا کہ حضرت پر حملہ کر دے، لیکن آپ کے اصحاب نے مدافعت کی۔ آپ نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور میری نبوت کو مان لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کی پیشانی پر بخط یزدانی الکافر باللہ لکھا ہوا تھا اور آنکھ کے ڈھیلے پر بھی ق ر مرقوم تھا۔ غرض کہ آپ نے وہاں سے مدینہ منورہ واپس تشریف لانے کا ارادہ کیا۔ دجال نے ایک سنگ گراں جو پہاڑ کی مانند تھا حضرت کی راہ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل آسمان سے آئے اور اسے ہٹا دیا۔ ابھی آپ مدینہ پہنچے ہی تھے، دجال لشکر عظیم لے کر مدینہ کے قریب جا پہنچا۔ حضرت نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، خدایا اسے اس وقت تک کے لیے محبوس کر دے جب تک اسے زندہ رکھنا مقصود ہے۔ اسی دوران میں جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے دجال کی گردن کو پشت کی طرف سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اسے لے جا کر جزیرہ طبرستان میں محبوس کر دیا۔ جبرائیل نے سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کی وفات سے 970 سال بعد یہ خاک عالم میں پھیلے گی اور اسی وقت سے آثار قیامت شروع ہو جائیں گے۔ غرض کہ اکثر روایات کے مطابق دجال امام مہدی علیہ السلام کے ظہور فرمانے کے بعد 18 یوم بعد خروج کرے گا۔ ظہور امام علیہ السلام اور خروج دجال سے پہلے 3 سال تک سخت قحط پڑے گا۔ پہلے سال بارش اور زراعت ختم ہو جائے گی، دوسرے سال آسمان و زمین کی برکت اور رحمت ختم ہو جائے گی، تیسرے سال بالکل بارش نہ ہوگی اور ساری دنیا والے موت کی آغوش میں پہنچنے کے قریب ہو جائیں گے۔ دنیا ظلم و جور، اضطراب و پریشانی سے بالکل پر ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد 18 ہی دن میں کائنات نہایت اچھی سطح پر پہنچی ہوگی کہ ناگہاں دجال ملعون کے خروج کا غلغلہ اٹھے گا۔ ہندوستان کے ایک پہاڑ پر نمودار ہوگا اور وہاں سے آواز بلند کہے گا، میں خدائے بزرگ ہوں، میری اطاعت کرو۔ یہ آواز مشرق و مغرب میں پہنچے گی۔ اس کے بعد 3 یوم یا بروایت 40 یوم اسی پر مقیم رہ کر لشکر تیار کرے گا۔ پھر شام و عراق ہوتا ہوا اصفہان کے ایک قریہ یہودیہ سے خروج کرے گا۔ اس کے ہمراہ بہت بڑا لشکر ہوگا جس کی تعداد 70 لاکھ مرقوم ہے۔ جن دیو پری شیطان ان کے علاوہ ہوں گے۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ چلنے میں اس کے بالوں سے ہر قسم کے بازوں کی آواز آئے گی۔ سواری کے بعد جب وہ روانہ ہوگا تو اس کے داہنے طرف ایک پہاڑ ہوگا جو ہمراہ چلتا رہے گا۔ اس میں نہریں، میوہ جات اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی اور بائیں جانب ایک پہاڑ ہوگا جس میں ہر قسم کے سانپ بچھو ہوں گے۔ وہ لوگوں کو انہی چیزوں کے ذریعے سے بہکائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، میرا حکم مانے گا جنت میں رکھوں گا، جو نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح 40 یوم میں ساری دنیا کا چکر لگا کر اور سب کو بہکا کر امام مہدی علیہ السلام کی اسکیم کو ناکامیاب بنانے کی سعی میں وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہے گا اور ایک عظیم لشکر بھیج کر کعبہ اور مدینہ کو تباہ کرنے پر مأمور کرے گا اور خود کوفہ روانہ ہوگا۔ اس کا یہ مقصد ہوگا کہ کوفہ جو امام مہدی علیہ السلام کی آماج گاہ ہے اسے تباہ کر دے۔ امام مہدی علیہ السلام خود وہاں پہنچ جائیں گے، اسے بحکم خدا بیخ و بن سے اکھاڑ دیں گے۔ غرض کہ گھمسان کی جنگ ہوگی اور شام تک پھیلے ہوئے لشکر پر امام مہدی علیہ السلام زبردست حملے کریں گے۔
بالآخر وہ ملعون آپ کی ضربوں کی تاب نہ لا کر شام کے مقام عقبہ رفیع جمعہ کے دن 3 گھڑی دن چڑھے مارا جائے گا۔ اس کے مرنے کے بعد 10 میل تک دجال اور اس کے گدھے اور لشکر کا خون زمین پر جاری رہے گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ قتل دجال کے بعد امام علیہ السلام اس کے لشکریوں پر ایک زبردست حملہ کریں گے اور سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ جو کافر زمین کے کسی گوشے میں چھپے گا وہ آواز دے گا فلاں کافر یہاں روپوش ہے۔ امام علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ آخرکار زمین پر کوئی دجال کا ماننے والا نہ رہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت میں حضرت مہدی علیہ السلام قتل کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام سنت کے قائم کرنے اور بدعت کے مٹانے نیز انصرام و انتظام عالم میں مشغول ہوں گے کہ ایک دن نماز صبح کے وقت روایتیں نماز عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقی پر نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے آپ نماز پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، نماز آپ کو پڑھانی ہوگی۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سالہ جوان جیسی ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاد ممالک کا دورہ کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے برآمد ہوں گے اور دجال ملعون کے پہنچائے ہوئے نقصانات اور اس کو پیدا کیے ہوئے بدترین حالات کو بہترین سطح پر لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کرنے، صلیبوں کو توڑنے اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا انصرام و بندوبست فرمائیں گے۔ عدل مہدوی سے بلاد عالم میں اسلام کا ڈنکا بجے گا اور ظلم و ستم کا تختہ تباہ ہو جائے گا۔ قیامت صغریٰ یعنی ظہور آل محمد اور قیامت کبریٰ کے درمیان دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ سد سکندری سے نکل کر سارے عالم میں پھیل جائیں گے اور دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دینے میں پوری سعی کریں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں 400 قبیلوں اور امتوں کے سردار اور سربراہ ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مخلوقات میں ملائکہ کے بعد انہیں کثرت دی گئی ہے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس کے 1000 اولاد نہ ہو، یعنی یہ اس وقت تک مرتے ہی نہیں جب تک 1000 بہادر پیدا نہ کر لیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تار سے زیادہ لمبے ہیں، دوسرے وہ جو لمبے اور چوڑے برابر ہیں جن کی مثال بہت بڑے ہاتھی سے دی جا سکتی ہے، تیسرے وہ جو اپنا ایک کان بچھاتے اور دوسرا اوڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے لوہا، پتھر، پہاڑ تو وہ کوئی چیز نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے اخیر میں اس جگہ پیدا ہوئے ہیں جہاں سے پہلے پہل سورج نے طلوع کیا تھا۔ فطرت سے پہلے یہ لوگ اپنی جگہ سے نکل پڑتے تھے اور اپنے قریب کی ساری دنیا کو کھا پی جاتے تھے، یعنی ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، انسان، جانور، کھیتی باڑی، غرض کہ جو کچھ سامنے آتا تھا سب ہضم کر جاتے تھے۔ کہ لوگ ان سے سخت تنگ اور عاجز تھے، یہاں تک کہ زمانہ فطرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ذوالقرنین اس منزل تک پہنچے تو انہیں وہاں کا سارا واقعہ معلوم ہوا اور وہاں کی مخلوق نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس بلائے بے درمان یاجوج ماجوج سے بچائیے۔ چنانچہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے اس درمیانی راستے کو جس سے وہ آیا کرتے تھے بحکم خدا لوہے کی دیوار سے جو 200 گز اونچی اور 50 یا 60 گز چوڑی تھی بند کر دیا۔ اسی دیوار کو سد سکندری کہتے ہیں کیونکہ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر اعظم تھا۔ سد سکندری کے لگ جانے کے بعد ان کی خوراک سانپ قرار دی گئی جو آسمان سے برستے ہیں۔ یہ تا بظہور امام مہدی علیہ السلام اسی میں محصور رہیں گے۔
ان کا ایک اصول اور طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے سد سکندری کو ساری رات چاٹ کر کاٹتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسری رات کٹی ہوئی دیوار بھی پر ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسے کاٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ بحکم خدا سے یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خروج کریں گے، دیوار کٹ جائے گی اور یہ نکل پڑیں گے۔ اس وقت کا عالم یہ ہوگا، یہ لوگ اپنی ساری تعداد سمیت ساری دنیا میں پھیل کر نظام عالم کو درہم برہم کرنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی اور دنیا کی کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے گی جو کھائی اور پی جا سکے اور یہ اس پر تصرف نہ کریں۔ یہ بلا کے جنگجو لوگ ہوں گے، دنیا کو مار کر کھا جائیں گے اور اپنے تیر آسمان کی طرف پھینک کر آسمانی مخلوق کو مارنے کا حوصلہ کریں گے۔ جب ادھر سے بحکم خدا تیر خون آلود آئے گا تو یہ بہت خوش ہوں گے اور آپس میں کہیں گے، اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا۔ اسی دوران میں امام مہدی علیہ السلام کی برکت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے خداوند عالم ایک بیماری بھیج دے گا جس کو عربی میں نفخ کہتے ہیں۔ یہ بیماری ناک سے شروع ہو کر طاعون کی طرح ایک ہی شب میں ان سب کا کام تمام کر دے گی۔ پھر ان کے مردار کو کھانے کے لیے عنقا نامی طائر پیدا ہوگا جو زمین کو ان کی گندگی سے صاف کرے گا اور انسان ان کے تیر و کمان اور قابل سوختنی آلات حرب کو 7 سال تک جلائیں گے۔